الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کے بھائی نے ان کی طرف خط لکھا، وہ وہاں تک بیان ہوا تھا۔ آج اس خط کے جواب کو بیان کروں گا، کیونکہ بھاگ گئے تھے کہ مسلمانوں کی یہ شان و شوکت میری آنکھیں نہ دیکھ سکیں، تو ان کے بھائی نے خط لکھا پھر نا، تو اس خط کا جواب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت خالد کہ جب میرے بھائی کا خط مجھے ملا تو میری آنکھیں کھل گئیں، مکہ سے نکل جانے کا شوق میرے دل میں موجزن ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ مزید توانا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جو بغض و عناد تھا وہ کافور ہو گیا۔ انہی دنوں میں فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک تنگ اور بنجر خطہ سے نکل کر سرسبز و شاداب اور کشادہ علاقہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ بڑا اہم خواب ہے، مدینہ جاؤں گا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھوں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تنگ اور بنجر علاقہ کفر کا تھا، سرسبز و شاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام کا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا پختہ عزم کر لیا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ رفیق سفر کس کو بناؤں۔ گھر سے نکلا ہی تھا تو صفوان بن امیہ سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے کہا اے ابا وہب، کیا تم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے؟ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ محمد علیہ السلام عرب و عجم پر غالب آ گئے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور آپ کی غلامی اختیار کریں؟ اس سے ہماری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے بڑی شدت سے نہ کر دی۔ اس نے کہا لو لم یبق غیری ما اتبعتہ ابدا، یعنی اگر ساری دنیا ان پر ایمان لے آئے اور میرے سوا اور کوئی باقی نہ رہے تو میں پھر بھی ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ وہ شخص ہے جس کا بھائی اور باپ غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، اس سے ایمان لانے کی توقع اب سے مشکل ہے۔ پھر فرماتے ہیں میری ملاقات اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی۔ جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی وہی بات اس کے سامنے بھی دہرائی۔ اس نے مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا کہ اگر ساری دنیا ان پر ایمان لے اور میرے بغیر کوئی کافر بھی نہ رہے میں تب بھی ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے کہا میری یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس نے وعدہ کیا۔ فرماتے میں وہاں سے پھر اپنے گھر لوٹ آیا اور خادم کو کہا میرے اونٹ پر پالان کس کر اسے باہر لے آؤ۔ میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ عثمان میرا دوست ہے، اگر اس سے یہ بات کر لوں تو کیا حرج ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے بہت سے قریشی قریبی رشتہ دار غزوہ احد میں قتل کر دیے گئے تھے۔
اس کے بہت سے قریبی رشتہ دار، قریشی قریبی رشتہ دار قتل کر دیے گئے تھے غزوہ احد میں، بھلا وہ میری بات کب مانے گا؟ پھر میں نے سوچا کہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، انسان کر ہی لیتا ہے، بات ہی ہے نا۔ فرماتے میں تو یہاں سے چلے جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا تو نہ جائے، مجھے کیا کوئی نقصان پہنچائے گا، نہ کو پہنچا سکتا ہے۔ بہادر جرنیل جو تھے، چنانچہ میں نے اس سے اپنی قوم کی حالت زار بیان کی، پھر میں نے پہلے دو رفیقوں کی طرح اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دعوت دی۔ خلاف توقع اس نے میری یہ دعوت بلا تعامل قبول کر لی، کوئی دلیل بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں اب ہم نے باہم طے کیا کہ صبح و سویرے یاجج کے چشمہ پر ملاقات کریں گے، اور جو صاحب وہاں پہلے پہنچے وہ دوسرے کا انتظار کرے، دونوں مل کر مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز صبح و صادق سے پہلے ہم دونوں یاجج کے چشمہ پر پہنچ گئے، اور وہاں سے اکٹھے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ جب ہم دونوں خالد اور عثمان حداتا کی بستی پر پہنچے تو وہاں ہماری ملاقات عمر بن العاص سے ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، ہم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت عمر بن العاص سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر ہم سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا للدخول فی الاسلام واتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی کا توق زیب گلو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قال ذاک الذی اقدمنی، کیا بخدا یہی مقصد مجھے یہاں لے آیا ہے۔ چنانچہ یہاں سے ہم تینوں اکٹھے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر خرہ میں اپنی سواریوں کو بٹھایا، خود صاف ستھرا لباس پہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جا رہا تھا کہ میری ملاقات اپنے بھائی سے ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی جان جلدی کرو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، وہاں پہنچے تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے بھی رہے اور تبسم بھی فرماتے رہے۔ میں نے سلام نیاز پیش کیا، عرض کی السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کشادہ روی سے مجھے میرے سلام کا جواب مرحمت فرمایا۔ میں نے عرض کی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک قد کنت ارا لک عقلا رجوت اللہ یسلمک الا الی الخیر۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے تجھ کو ہدایت عطا فرمائی۔ مجھے امید تھی کہ تیری عقل خدا داد تجھے خیر تک پہنچائے گی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے گزارش کی یا رسول اللہ، میں متعدد مقامات پر حضور کی مخالفت اور عناد میں اڑا رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ میری ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام یحب ما کان قبلہ، الاسلام یجب، لفظ یحب نے یجب، الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے اسلام لانے سے سارے گناہ جتنے بھی پہلے ہوئے ہوں وہ سارے گناہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یجب ما کان قبل، اسلام سارے گناہ مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بھی میری بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا گو ہوئے، اللہم اغفر لخالد بن ولید کل ما اوضع فیہ من صد عن سبیلک، اے اللہ خالد نے تیرے راستے سے روکنے کی جتنی بار کوشش کی، الہی اس کو معاف فرما دے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں پھر حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وقت پورا، کل انشاءاللہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔